ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر، میرا تھوڑا گلا خراب ہے تو اس لیے میں مائک کا سہارا لے رہا ہوں آپ کی اجازت سے۔ جناب اسپیکر، میں چونکہ 3 دن موبائل ہمارے کام نہیں کر رہے تھے، اور ساتھ میں پھر جب میں واپس یہاں پہ آیا تو میرا موبائل چونکہ وہاں پر آئی جی اسلام آباد نے وہاں پہ لے لیا تھا توڑ پھوڑ اور تلاشیوں میں، میرے پاس موبائل نہیں تھا، تو میں آ کے کوئی ضروری میٹنگ کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد کل رات کو جب میں فارغ ہوا اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے بعد، تو میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ جو میڈیا، سوشل میڈیا میں جو میری جو ٹیم ہے اس نے مجھے بھیجی چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے اور کیا کیا ہے۔ تو میں اس لیے یہاں پہ ایک اپنے ان عمران خان کے فالورز کے لیے اپنے رکھ دو عمران خان کے فالورز کے لیے، ووٹرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے اور میرے نظریے کے ساتھیوں کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اور پارٹیاں ہیں وہ بھی کنفیوز کر رہی ہیں، کچھ اور اپنی دکانیں کھولنے کے لیے کچھ منافق جو کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک نظریے کے ساتھی ہیں اور ہمارا نظریہ ایک ہے، ہماری تحریک ایک ہے، اور اس تحریک کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو حکم دیا تھا اس حوالے سے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی یا جب بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے لیے ہم نے پھر مختلف پیسفل پروٹیسٹ کر کے ایک ٹیمپو گین کر کے جب جلسہ ہمیں ایک اجازت ملی بھی صحیح تو رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور وہ ہمیں کہاں پہ ملی؟ اسلام آباد میں جلسہ تھا اور سنجانی میں مویشی منڈی میں ہمیں ملا وہاں پہ۔ اسی طرح پھر ہم نے جب لاہور کا کہا تو پہلے اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر جا کے وہ بھی کوئی 35 کلومیٹر دور وہاں پہ کانا کی مویشی منڈی کے اندر جو ہے اجازت دی۔ اس دوران میں جہاں پہ بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کی کال کی کسی بھی ضلع میں اندر پنجاب کے پختونخوا کے علاوہ جہاں پر بھی کی، تو وہاں پہ فسائیت کے ذریعے ایک دن پہلے چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو، ہمارے لیڈرشپ کو، ہمارے ورکروں کو اٹھانا شروع کر دیا جاتا تھا، اور جائے وقوع تو چھوڑ دے جہاں پہ کرنا ہے، اس کے علاوہ پورے شہر کو بند کر دیا جاتا تھا۔ پھر پنڈی میں ہم نے لیاقت باغ کے لیے جب کہا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لیاقت باغ کے بجائے کانا مویشی منڈی، ایک مویشی منڈیوں کا ایک تسلسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے جیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں۔ تو اس کے اوپر یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا، اور اس کے علاوہ آئین کو یہ توڑتے بھی ہیں، آئین میں ترامیم بھی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں۔ اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹاکریسی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، اس کو بھی لیگلائز کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے۔ ہم جب اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کرنے کے ڈی چوکا انہوں نے کہا، ہم سب نے پختونخوا کی عوام کو، پختونخوا کے اپنے لیڈرشپ کو، ٹیم کو، تنظیموں کو، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو، نارتھ پنجاب اور جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں اتنی سختی اور فسائیت میں وہاں پہنچتے رہے، اور ہمیں پورے 1.5 دن لگا ہمیں، اور راستے میں آپ دیکھ لیں کہ 1 کلومیٹر تک کنٹینر، ٹرالے، پھر کھڈے بڑے بڑے، اور ایک ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ انہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی بربریت کی، پھر بھی ہم ڈٹے رہے، سارے لوگ ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے پرامن طریقے سے۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان پہ شیلنگ ہو رہی تھی، تو ہمارے پہنچنے کے بعد چونکہ ہماری کوئی تقریباً 250-300 گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پہنچ گئی، باقی ہماری 700-800 گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی، تھوڑا گیپ تھا۔ تو وہاں پر ہمارے جانے بچوں کی تعداد زیادہ تھی، تو پولیس کو، رینجر کو تھوڑا پیچھے دھکیل کے ہم ڈی چوک تک پہنچ گئے۔ لیکن لگاتار ظاہری بات ہے ایک
فصاحیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر، اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا۔ چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کہ رکاوٹوں کو ختم کرنے پر پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے۔ تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہماری اس طرف بھی آرمی تھی، دونوں طرف۔ تو چونکہ فوج ہماری ہے، عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے۔ اس بنیاد پہ جب